السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی محی الدین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ رشد و رشید حقیقی میں مولانا افتخار شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے مزار اقدس پہ ہزاروں کروڑوں اپنی تجلیات کا نزول فرمائے۔ آپ لکھتے ہیں رشد و رشید حقیقی میں مصنف حضرت مولانا افتخار شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا فرمان ہے کہ جو قادری نسبت رکھتا ہو، یعنی جو مجھ سے نسبت رکھتا ہو اور ہر نماز کے بعد 165 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہو، یعنی ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، یعنی جو میری نسبت رکھتا ہو، وہ چاہتا ہو کہ اسے میری نسبت حاصل ہو جائے اور میرے ساتھ جنت میں جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہر نماز کے بعد 165 مرتبہ کلمہ طیب پڑھے گا تو اس کو خاص میری نظر عنایت حاصل ہوگی، اور میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے اس مرید کو ساتھ لے کر جنت میں نہ جاؤں۔ سبحان اللہ، یہ محبوب سبحانی کا فرمان ہے کہ ہر نماز کے بعد 165 مرتبہ جو قادری نسبت سے، میری نسبت سے 165 مرتبہ کلمہ طیب کا ورد کرے گا، میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے اس مرید کو ساتھ لے کر نہ جاؤں۔ تو یہ محبوب سبحانی کی خاص نظر عنایت بھی ہوگی اس عمل سے۔ تو 165 کا کیا فلسفہ ہے، اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے، تو وہ تھوڑا سا ہم علم الاعداد سے بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کریم ہے، اس نے مجھے بہت زیادہ علوم سے نوازا ہوا ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ تو 165 کو ہم تھوڑا سا علم العدد کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ علم العدد کا علم حروفوں کی روح کہلاتا ہے، یعنی ایک تو لفظ ہے نماز، اب نماز لفظ ہے جسم، اب اگر ہم نماز کے عدد نکالیں گے تو وہ ہوگی اس کی روح۔ تو 165 کو جب ہم مفرد کریں، یعنی 1 جمع 6 اور جمع 5، تو وہ ہوگا 12، یعنی 6 اور 1 7 اور 5 12۔ اب 12 کو ہم مزید مفرد کریں، 1 جمع 2، تو وہ آئے گا 3، یعنی ہمارے پاس جو سب سے مفرد عدد ہوا، یعنی 2 کو ہم ملاتے گئے، پہلے 3 تھے 165، پھر ان کو 2 کیا تو 12 آ گئے، اب 12 کو مزید 2 مفرد کیا تو 3 ہوئے۔ اب اس میں ذات، اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے، اس میں اللہ، اس کے اعداد ہم نکالتے ہیں، الف کے، لام کے، پھر لام کے، پھر ہے کے، الف کا 1 عدد، لام کے پھر 30 جمع کیے، پھر آگے ایک اور لام ہے، پھر جمع کیا، لام کے پھر 30 کیے، پھر آگے جمع، پھر ہے کہ 5، جو یہ ہمارے پاس حاصل ہوئے 66۔ اب 66 کو مزید مفرد کریں گے، 6 جمع 6، اور وہ ہمارے پاس ہوئے 12۔ اب 12 کو ہم نے پھر مزید مفرد میں لانا ہے، پھر 1 جمع 2 ہوا 3، یعنی 165 کا مفرد عدد بھی 3 بنتا ہے، اور اس میں ذات اللہ کا مفرد عدد بھی 3 بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ باطنی طور پر یہ تعداد جو ہے نا، عملیات میں سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے اعمال میں، وظائف میں، وہ ہوتا ہے تعداد کا متعین کرنا، یعنی تعداد ہماری کامیابی میں، تعداد کا متعین ہونا، کسی بڑے عامل سے ہم نے اپنے عمل کی تعداد کو متعین کروا لیا تو سمجھ لیں ہم عمل میں کامیاب ہو گئے، یعنی 90% تعداد کا ہاتھ ہوتا ہے ہمارے عمل کی کامیابی میں، کیونکہ بعض اوقات کچھ ایسی تعداد ہوتی ہیں، اس تعداد میں عمل کو پڑھا جائے تو عمل میں کامیابی کے جو چانس ہوتے ہیں وہ 100% ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ ایسی تعداد میں ہم عمل کو متعین کر لیتے ہیں خود سے ہی، خود کار ہی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہو، وظیفہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ صاحب عمل سے ہم پوچھ کے کریں تو وہ پھر اس راز تک ہمیں پہنچا دیتا ہے جو کامیابی کا راز ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھ لیں حضور غوث پاک نے کیا فلسفہ، اس میں کتنی قیمتی چیز ہمیں دی ہے کہ اس میں ذات کے عدد بھی مفرد 3 ہے، اور یہ جو تعداد حضور غوث پاک نے متعین فرمائی ہے اس کے عدد بھی 3 ہے۔
تو اس میں کتنا بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی صاحب عمل سے جس کو اللہ تعالیٰ نے علوم سے نوازا ہو تو اس سے وظیفے کی تعداد لیا کریں۔ بعض اوقات ہم اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، اتنا پرہیز کرتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی عمل میں کامیابی نہیں ہوتی، تو اس میں تقریباً 90% یہی ہوتا ہے کہ ہم نے وظیفے کی جو تعداد مقرر کی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ تعداد ٹھیک نہیں ہوتی ہے، وہ تعداد ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ تو تعداد متعین کرنا سمجھ لیں کہ عمل میں کامیابی کا اس کے 90% کردار ہے۔ تو 165 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ اب دیکھیں کہ اس میں ذات اللہ کے بھی عدد 3 نکلے اور 165 کے مفرد عدد بھی 3 نکلے، تو اس میں کامیابی کے کتنے چانس ہوں گے؟ 1000% چانس ہو گئے نا کامیابی کے۔ تو کلمہ طیب ہمارے اسلام کی، ایمان کی بنیاد ہے۔ اب ایک دفعہ مولا حسین اور حضرت خضر علیہ السلام میں، یعنی یہ بات طے ہوئی مولا حسین علیہ السلام میں اور حضرت خضر علیہ السلام میں، کہ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ چھپے اور میں آپ کو ڈھونڈتا ہوں، اس کے بعد میں چھپوں گا اور آپ مجھے ڈھونڈیے گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام چھپے تو مولا حسین علیہ السلام نے ان کو ڈھونڈ لیا۔ تو اب مولا حسین علیہ السلام کی باری تھی چھپنے کی، تو مولا حسین علیہ السلام چھپ گئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام لکھتے ہیں کہ میں نے ساتوں زمین، ساتوں آسمان، ہر جگہ پہ دیکھا، لیکن مولا حسین علیہ السلام مجھے کہیں بھی نہیں ملے۔ تو پھر تھک ہار کے میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ سکا، آپ مجھے بتائیے۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو کلمہ طیب کی لا ہے نا، جو پہلا لفظ ہے کلمہ طیب کا لا، تو میں اس میں چھپا ہوا تھا۔ سبحان اللہ! دیکھیں کہ لا جو ہے نا وہ زمین آسمان ہر چیز سے بلند ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس میں جو کلمہ طیب کی لا ہے نا، تو میں اس میں چھپا ہوا تھا۔ تو کلمہ طیب ہماری روح کی غذا ہے، اور اسلام میں، شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے افضل ترین جو ذکر ہے وہ کلمہ طیب ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے، اور اس ذکر سے شیطان بھی بھاگتا ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ لا نہیں الہ، کوئی الہ، کوئی معبود الا سوائے اللہ کے، تو ہم خود کی بھی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کی بھی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی خدا ہیں ان سب کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے ہمارا نفس بھی دبتا ہے، شیطان بھی بھاگتا ہے، اور ہماری روح طاقت پکڑتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز ہے کہ اس میں یہ لا الہ الا اللہ سے ہمارا قلب بیدار ہوتا ہے۔ قلب کا جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی قلب کے جو بیدار کرنے کا ذکر ہے، جو صوفیہ کرام ہمارے اندر ساتوں لطائف ہیں، ان میں قلب کو جب بیدار کروایا جاتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں دل کے اوپر، اس سے پھر دل بیدار ہوتا ہے، آہستہ آہستہ طاقت پکڑتا ہے، پھر وہ لا الہ دل سے ہمارے خون میں، ہماری نسوں میں شامل ہوتا ہمارے سارے جسم کو نور علی نور کر دیتا ہے۔ آگے پھر دیکھیں کہ مسند احمد بن حنبل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ جس کے آخری وقت میں یہ الفاظ ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ نجات پا گیا۔ سبحان اللہ! یعنی قضا کی حالت کے وقت، موت کے وقت اس کے زبان پہ آخری الفاظ ہوں۔ اب ہماری زبان پہ آخری الفاظ یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ زندگی میں تو ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں، تو کیا آخری وقت میں ہم اسے پڑھ پائیں گے؟ بالکل بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ حضور غوث پاک اسی لیے ہمیں کلمے کی طرف لے کے آ رہے ہیں کہ کلمہ ہمارے ظاہر و باطن کی بنیاد ہے۔ اسلام کا سب سے مین جو چیز ہے وہ کلمہ ہے۔ کلمہ اسلام کی اور ایمان کی بنیاد ہے۔ ولایت کے راز بھی کلمے سے ہی کھلتے ہیں۔ اب کلمہ طیبہ میں 24 حروف ہیں، ان کو بزرگان دین نے ان کی تشریح کی ہوئی ہے کہ 12 گھنٹے، یعنی 12 اگر ہم اس کو کریں تو 12 گھنٹے رات کے بنتے ہیں اور 12 گھنٹے ہی دن کے بنتے ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیں کہ کتنا اس میں راز چھپا ہوا ہے کلمہ طیبہ میں۔ اب جب بندہ جو سالک کلمہ طیب کا، اور میرا بھی سبحان اللہ اس فرمان کو سن کے میں تو تقریباً 12 سال سے کلمہ طیب کو اس کے اعداد کے مطابق پڑھ رہا ہوں، یعنی 650 مرتبہ میں روز کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہوں۔ تو یہ حضور غوث پاک کا بھی فرمان اس میں آ گیا، تو مجھے اور خوشی ہوئی کہ ہمارے سلسلے کے جو بانی ہیں، جو قطب الاقطاب ہیں، حضرت غوث اعظم کا بھی یہ فرمان آ گیا
تو میں تو پہلے سے ہی پڑھتا ہوں کلمہ طیبہ کو 650 مرتبہ۔ تو کلمہ طیبہ میں ہی ولایت کا راز چھپا ہوا ہے، اس میں ہی سالک کو باطنی طور پہ اگر کلمہ طیبہ کی سمجھ آ جائے۔ حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صدقے دل سے ایک دفعہ کلمہ طیب پڑھ لے تو اس کے کفر کے سارے جالے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یعنی صدقے دل سے ایک دفعہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے نا تو سارے کفر کے اس کے دل کے اوپر جو توق لگے ہوئے ہیں وہ سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے کلمہ طیب کو اتنا اہم سمجھا ہی نہیں ہوا۔ کلمہ طیبہ ہمیں سارے دنیاوی اور آخروی معاملہ چیزیں کلمہ طیبہ میں سمجھ لیں کہ وہ نجات کی کنجی ہے۔ اگر دنیا چاہیں تو دنیا بھی کلمہ طیبہ سے مل سکتی ہے، جنت بھی مل سکتی ہے، اللہ بھی کلمہ طیبہ سے ہی ہمیں مل سکتا ہے۔ کلمہ طیبہ میں اتنا بڑا راز ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے کہ لا الہ تو ساری چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے، خود کی بھی، دنیا کی بھی، تمام تر بتوں کی بھی، نفس کی بھی، الا اللہ۔ تو صوفیہ کرام کا جو کلمہ تھا وہ تھا لا موجود الا اللہ، یعنی نہیں کوئی موجود سوائے اللہ کے، لا موجود الا اللہ۔ ہم بھی ہمارے سلسلے کے کوئی بڑے بزرگ وہ بھی ہمیں اس کا ذکر کرواتے تھے کہ تم ذکر کیا کرو کہ لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ آگے پھر اس سے آگے سٹیج میں اور بھی پھر بہت سارے کلمے کے راز کھلتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ کلمہ طیبہ کو یہ 165 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 منٹ لگ جائیں گے، 10 منٹ لگ جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد 10 منٹ آپ دیں تو دیکھیں کہ کیسے ظاہر و باطن آپ کے اوپر کشف کھلتا ہے، آپ کیسے اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہوتے جاتے ہیں۔ جب اب مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو پھر اس کے ایک بہت ہی پیارا بیان مجھے یاد آ گیا۔ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے نبی سے بڑا پیار کرتا ہے، تو اللہ نے کلمے میں پہلے اپنا نام رکھا ہے اور بعد میں اپنے محبوب کا نام رکھا ہے، یعنی پہلے کلمے میں لا الہ الا اللہ اور بعد میں محمد رسول اللہ۔ اگر آپ کا پروردگار آپ کے نبی سے بہت زیادہ پیار کرتا تو وہ پہلے نبی کا نام نہ لاتا، تو پہلے اس نے اپنا نام لایا ہوا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام جو باب العلم ہے، سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی، انہوں نے کیا ہی خوبصورت بیان دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا نام اس لیے لیا کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اور پاک ہونے کے بعد پھر وہ نام لے میرے محبوب کا، محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جب بندہ کہتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کی زبان پاک ہو جاتی ہے، تو پھر میرے محبوب کا وہ نام لے کہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی جب بندہ کہے لا الہ الا اللہ تو مولا علی علیہ السلام نے اس کو تشریح بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہلے اپنا نام لکھا ہے کلمہ طیبہ میں کہ بندہ پہلے میرا نام لے تاکہ میرے نام کی برکت سے اس کی جو شیطانی نفسیات ہے وہ جل جائے، اس کی زبان پاک ہو جائے، پھر وہ میرے محبوب کا نام لے، سبحان اللہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں تو باتیں کرتا جاؤں گا، باتیں ختم ہی نہیں ہوں گی، راز اور زیادہ کھلتے جائیں گے، ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد و آل محمد۔